نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آئلی زندگی کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مسئلہ ایلا سے متعلق وضاحت کی گئی تھی۔ ایلا اس کی تفصیلات بیان ہوئی تھیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ کوتاہی میں مبتلا تھے۔ بسا اوقات عورت کے ساتھ معاملات جو اللہ نے ان مرد اور عورت کے درمیان رکھے ہیں ان کو ادا نہ کرنے کے لیے غیر متعینہ مدت کے لیے قسم کھا لیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس حوالے سے تنبیہ کی اور ایک زمانہ متعین کر دیا کہ جو لوگ ایلا کر لیتے ہیں یعنی غیر معینہ مدت تک کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ قربت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب 4 مہینے کے اندر اندر یا تو رجوع کر لیں اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کریں۔ قسم کا کفارہ وہ اگلی آیات میں آئے گا، وہاں تفصیل سے بیان ہوگا، اور یہ ہے کہ اپنی عورت کو اپنے ساتھ اپنی بیوی بنا کر رکھے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ وگرنہ اگر 4 مہینے تک اگر اس سے رجوع نہیں کیا اپنی اہلیہ سے تو اب ان کے درمیان میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی جس کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک طلاق کی یہ صورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کی عمومی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے اور دوسری طلاق بائن کہلاتی ہے اور تیسری طلاق طلاق مغلظہ ہے۔ ان تینوں کے احکامات قرآن میں بیان کیے گئے۔ طلاق رجعی میں تو مرد کو عورت کے ساتھ عدت کے اندر رجوع کا حق ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لے آئے، یعنی اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھے۔ اس میں بغیر کسی نئے نکاح کے، بغیر کسی اور جرمانے کے وہ عورت کو رجوع کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو واضح اور صریح الفاظ میں 1 یا 2 طلاقیں دے دی، تو اب اس کے بعد طلاق تو ہو گئی، یہ 2 طلاقیں یا 1 دی ہے تو طلاق واقع ہو گئی، لیکن عدت کے اندر اندر رجوع کا حق ہے۔ اگر عدت گزر گئی، رجوع نہیں ہوا، تو اب یہی طلاق رجعی بائن بن جاتی ہے کہ اب بغیر نکاح جدید کے اس عورت کو اپنے ساتھ رکھنے کا وہ مجاز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت طلاق کی جس کا بیان اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ایک مرد کو لامحدود اس حوالے سے اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی عورت کو اپنے سے الگ کرنے کے حوالے سے جتنی دفعہ چاہے طلاق کے الفاظ بولتا رہے اور وہ رجوع کر سکتا ہے۔ نہیں، زندگی میں ایک مرد کو عورت کے حوالے سے 3 طلاقوں کا مطلقاً اختیار دیا گیا۔ جب بھی اس نے ان 3 طلاقوں کے حق کو اختیار کر لیا، استعمال کر لیا اور 3 طلاقیں اپنی عورت کو دے دی تو اب یہ عورت اس کے لیے مغلظہ، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں کہ یہ عورت اس کے لیے حرام ہے۔ اب اس سے نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ محض نکاح جدید سے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے اب یہ عورت حرام ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تفصیلات اگلی آیات میں بیان کی ہیں۔
جو پہلی طلاق جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں اس کے احکامات آج کی آیات جو درس میں پڑھی ہیں ان میں بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا والمطلقات، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی، ان کے شوہروں نے کسی وجہ سے وہ آپس میں اپنے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے اور مرد نے عورت کو طلاق دے دی۔ یاد رکھو طلاق کا عمل شریعت میں انتہائی مبغوض عمل ہے، باوجود اس کے کہ شریعت نے ناگزیر اور مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، سب سے زیادہ جو بات اللہ کو غضبناک کرتی ہے وہ طلاق کا عمل ہے، کہ طلاق کے عمل سے اللہ کو بڑا ہی غصہ آتا ہے۔ اللہ کو اور انبیاء علیہ السلام کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ انسانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا ہے، جوڑ کے ساتھ رہنا ہے۔ نکاح کا عمل بھی انبیاء علیہ السلام کو اس لیے پسند ہے کہ یہ انسانیت کے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اس سے رشتے ناتے جڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ تو جو عمل ان رشتوں کو توڑنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے طلاق، تو اس سے شیطان کو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اعظم ابلیس اللہ کا بھرپور مقابلہ کرتا ہے اور وہ اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، اور عصر کے بعد جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں انسانی اعمال کی، تو وہ شیطان یعنی ابلیس اپنے شتونگڑوں سے عصر کے بعد رپورٹ طلب کرتا ہے کہ آج تم نے کیا کام کیا، کس گناہ میں لگا دیا۔ تو اس کے شتونگڑے جو ہیں وہ آ کر رپورٹ دیتے ہیں کہ فلاں ہم نے گناہ کروایا، فلاں غلطی کروائی، فلاں غلطی کروائی۔ وہ سب کو شاباش دیتا ہے، لیکن کسی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس شتونگڑے سے خوش ہوتا ہے جو اسے آ کر بتاتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتا رہا، ایک دوسرے سے لڑائی کرواتا رہا، یہاں تک کہ آج میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے ان کے درمیان میں طلاق کے ذریعے جدائی کروا دی۔ وہ ابلیس اٹھ کر اسے گلے لگاتا ہے اور شاباش دیتا ہے کہ کام تو اصل تو نے کیا، اب تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں اور کتنے جرائم کرواؤں گا، کتنے گناہ کرواؤں گا۔ تو طلاق کا عمل شیطان کو خوش کرتا ہے، رحمان کو ناراض کرتا ہے، اس لیے بلا سوچے سمجھے، بلا مجبوری اور ضرورت کے اس طلاق کے عمل کو اختیار کرنا، یہ در حقیقت اس خاندان کی تباہی و بربادی ہوتی ہے، نسل کی تباہی و بربادی ہوتی ہے، بے شمار اس کے نتیجے میں اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ آج کل جذباتی ہیں نوجوان، عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، جذبات سے کام لیتے ہیں، بس تھوڑی بہت بات ہوتی نہیں ہے اور یہ حق استعمال کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ جذبات کا، غصے کا بھوت اترتا ہے تو پھر وہ چل پڑتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، پھر اس طرح کے مسائل کا کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی کلیہ نکال کے ایسے بھی مسئلے مل جاتے ہیں کہ جناب تم نے 3 کیا چاہے 100 طلاقیں بھی ایک وقت میں دے دی تو وہ ایک ہی شمار ہوگی، لہذا تم بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہو۔ یہ تو اللہ کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، اور اس حوالے سے یہ ایک الگ علمی بحث اور اختلاف ہے، اس پر اگلی درس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اتنی بات تو یاد رکھیں کہ یہ طلاق کا عمل یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس کو سوچ سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے، ایسے ہی اس خاندان کو، رشتے کو برباد نہیں کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر طلاق ہو ہی گئی تو اب عورت کے لیے ایک زمانہ مقرر کیا گیا ہے دوسرے نکاح کرنے کے لیے، کم از کم 3 حیض، 3 مینسز اس سے انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ کسی بھی نسل کے اندر اشتباہ واقع ہو۔ نسل وہ واضح اور صاف ہونی چاہیے کہ یہ اولاد کس کی ہے، کس مرد کی ہے۔ اب پہلے مرد جس کے ساتھ اس عورت کا تعلق رہا تو ضروری ہے کہ اس کے جراثیم جو اس عورت کے جسم اور باڈی میں منتقل ہوئے ہیں، اس سے اس عورت کا جسم بالکل اس کا استبراء ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے۔
اور یہ آج تو سائنس نے بات واضح کر دی ہے کہ مرد کی جو پروٹین عورت کی طرف منتقل ہوتی ہیں وہ 3 حیض کے اندر بالکلیہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلے حیض کے اندر اس کا ایک حصہ خارج ہو جاتا ہے، دوسرے مینسز اور حیض کے اندر دوسرا حصہ اس کا خارج ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض کے بعد تو وہ بالکلیہ پہلے مرد کے جراثیمی اثرات اور پروٹین وغیرہ اس سے عورت بالکل پاک صاف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب پہلے مرد کے اثرات اس عورت کے جسم میں نہیں ہیں، لہٰذا یہ عورت اب آگے اپنے والدین کی مرضی سے کوئی نئے شوہر کا انتخاب کرتی ہے، نئی زندگی کا انتخاب کرتی ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ زنا بھی اسی لیے حرام ہے کہ زنا میں کئی مرد وہ ایک عورت کے اندر اپنا مادہ ڈالتے ہیں، پروٹین ڈالتے ہیں، تو اس کے اندر تو بہت زیادہ اب ایک بچے کی ولادت کے حوالے سے ایک عورت کے اندر جب کئی جراثیم منتقل ہوتے ہیں تو ایک عورت کی صحت کی بھی بربادی ہے اس میں۔ ظاہر ہے ہر ایک کی طاقت یا جراثیم وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب جب مخلوط جراثیم ہوں گے تو وہ عورتوں کی تباہی کا باعث بنیں گے، عورتوں کی صحت اس سے خراب ہوگی، موذی قسم کے امراض پیدا ہو جائیں گے، کینسر ہیں اور نامعلوم کیسے کیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے اس لیے زنا کے عمل پر بڑی قطعی حرمت کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ عمل عورتوں کی تباہی کا، ان کی صحت کی بربادی کا باعث ہے۔ وقتی لذت اور خواہش تو ہے لیکن اس کے نتائج آگے کیا ہیں اس پر تمہاری نظر نہیں ہے۔ شریعت تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں حکم دیتی ہے کہ اس عمل کو کبھی بھی قطعی طور پر اختیار نہ کرو۔ البتہ نکاح کے ذریعے سے بھی جب ایک مرد عورت سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور طلاق ہو گئی تو پھر اس کے لیے ضروری ہے، قرآن کہتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، جن کو طلاق ہو گئی، ان کے شوہروں نے انہیں طلاق دے دی تو وہ اپنے آپ کو روکی رکھیں 3 حیض وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ 3 حیض عدت کا زمانہ ہے، اس کے اندر انہیں بہر صورت اپنے آپ کو پہلے شوہر کے لیے ہی روک کر رکھنا ہے کہ اگر پہلے شوہر کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور وہ رجوع کر لیتی ہے، وہ رجوع کر لیتا ہے اس عورت سے تو یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر رجوع نہیں کرتا تو 3 حیض کے بعد عورت جو ہے وہ آگے اپنی نئی زندگی کے حوالے سے سوچ سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ حیض کا تعلق کیونکہ عورتوں کے ساتھ ہے، عدت کا تعلق عورت کے بیان پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اب عورت کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ حیض 3 مکمل ہو چکے ہیں یا نہیں، لیکن ہر عورت کی عدت حیض نہیں ہے۔ اگر تو اس سابقہ شوہر جس کے ساتھ اس کا نکاح تھا اب ٹوٹ گیا، اس کے اثرات جراثیمی بچے کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں، حمل ٹھہر چکا ہے، تو اب اس عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض نہیں ہے بلکہ وضع حمل ہے۔ اس بچے کو جسم سے خارج ہونا ہے، جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس وقت عورت کی عدت مکمل ہوگی۔ اب وہ بچے کی ولادت چاہے 2 مہینے بعد ہو جائے، چاہے 5 دن بعد ہو جائے، چاہے اس کے لیے 9 ماہ لگ جائیں، جتنا بھی عرصہ لگے، بہر صورت اتنے عرصے میں عورت نے اپنے آپ کو پہلے شوہر کے لیے روکنا ہے، اور اس کے لیے روکنا ہے تاکہ یہ جو اندر اثرات پہلے شوہر کے موجود ہیں بچے کی صورت میں یہ خارج ہو جائیں اور یہ نسب خالصتاً اس مرد کا ہو۔ لیکن اگر عورت اس طرح نہیں کرتی، مثلاً اسے معلوم ہو گیا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا، وہ کہتی ہے میری عدت پوری ہو گئی، آگے نکاح کر لیتی ہے، دوسرا شوہر اس سے تعلق قائم کرتا ہے، تو اب اس نسب کے بارے میں اشتباہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر کا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں بڑا عجیب جملہ کہا ہے کہ اگر یہ عورتیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ جو چھپا لیں اس کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، کہ ان کے رحم میں اگر بچہ ہے، حمل ٹھہر چکا ہے تو اس کو چھپا لینا قطعاً ان کے لیے جائز نہیں۔ اگر یہ اللہ کو مانتی ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے، ان کو قطعاً اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو بیان کر دینا چاہیے کہ وہ حمل سے ہیں۔ اور قرآن نے عدت کے اندر یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل افتراق یا جدائی نہیں ہے، اصل تو در حقیقت آپس کے باہمی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مرد نے
یہ اقدام کیا لیکن اسے سمجھ آ گئی، تو وہ مرد زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں ہی لے لے اور رجوع کر لے، بشرطے کہ اصلاح کے ساتھ، بشرطے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ قرآن نے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ ان عورتوں کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان عورتوں کو اپنے پاس لٹا لینے کا اس مدت کے اندر، فی ذالک یہ جو عدت کی مدت ہے اس کے اندر، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں، محض تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ عورتوں کو ستانے کے لیے عدت ختم ہونے والی ہوتی پھر رجوع کر لیا جاتا، تو قرآن نے کہا نہیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر بشرطے کہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہو کہ ہم اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ بلکہ آگے قرآن نے ایک اور بات اصولی درجے کی بیان کر دی۔ آج جو عورتیں اس حوالے سے اپنے حقوق کا ڈنڈورا پیٹتی ہیں، انہیں قرآن مقدس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ مرد جو عورتوں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں انہیں بھی قرآن مجید کی ان ہدایات سے سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے بھی مِثْلُ الَّذِي، اسی کی مثل حقوق ہیں، علیہن، جیسے ان کے اوپر ہے۔ عورتوں پر جتنا مرد کا حق ہے اتنا ہی مرد پر عورت کا بھی حق ہے۔ حقوق میں دونوں برابر ہیں۔ حقوق یہ نہیں ہے کہ مرد کے زیادہ ہے اور عورت کے کم ہے، نہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں میاں بیوی کے رشتے میں برابر جڑے ہوئے ہیں، حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد اسے اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، عورت تنور پر روٹیاں لگا رہی ہے، مرد کا تقاضا ہے کہ میں اپنی خواہش ٹھنڈی کروں، اس نے اپنی بیوی کو طلب کیا لیکن اس نے بات نہیں مانی، وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ یا اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا ایک رات گزر گئی، مرد کو خواہش کا تقاضا ہوا لیکن عورت نے بات نہیں مانی، تو اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، عورت کے اندر تقاضا ہے، مرد اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، وہ باہر منہ مار رہا ہے، وہ اپنی خواہش پرستی میں لگا ہوا ہے لیکن عورت کے حقوق کے حوالے سے غفلت میں مبتلا ہے، تو اس مرد پر بھی اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، وہ مرد بھی لعنت کا مستحق ہے۔ آج کل بہت سارے مرد اس حوالے سے بہت زیادہ خرابی کا شکار ہیں کہ اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنی شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے، کہ جب اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اس کا دل کہیں ادھر ادھر نہ للچائے بلکہ اپنی عورت کی طرف ہی متوجہ رہے، اسی طرح مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عورت کے لیے بناؤ سنگھار کرے کہ اس کی عورت کو وہ اچھا لگے۔ تو باہر کے حقوق میں دونوں برابر ہیں، حق دونوں کا یکساں ہے، جو خود کھائے وہی اور اپنی عورت کو کھلائے، جیسا خود پہنے اپنی عورت کو بھی ویسے ہی پہنائے۔ جو ضروریات اپنی سمجھتا ہے وہ اپنی عورت کی ضروریات سمجھ کر اس کو پورا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو دعوت روزانہ باہر اڑاتا پھرے اور گھر میں بنیادی ضرورتوں سے بھی وہ محروم ہو، بیچاری عورت دیکھتی رہے کہ گھر میں کب کھانا آتا ہے، کب سامان آتا ہے کھانے پکانے کا، تو نہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کا بھی مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے، حقوق میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں یاد رکھیں، جب ایک چھوٹی سی اجتماعیت وجود میں آ گئی تو اب اس اجتماعیت کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی کہیں فیصلہ کرنا ہے اتھارٹی تو ایک کو دینی پڑے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو آدمی سفر کریں تو آپس میں ایک امیر بنا لیں کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، معاملہ کوئی سلجھانا ہے تو امیر اس کا فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی اجتماعیت گھر کی ہے، وہ وجود میں آ گئی تو اس کا ایک سربراہ تو ہوگا، ہر ایک سربراہ بن جائے تو پھر تو کھینچا تانی ہوگی، دھیگا مشتی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، اس کا ایک سربراہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مملکت ہے اور اس کا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی بھی مملکت ہے، کوئی بھی اجتماعیت ہے تو اس کا ایک سربراہ مقرر کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سربراہ جس کو مقرر کر دیا گیا وہ سمجھنے لگ پڑے کہ اب میں تو ان سے بڑی فوقیت رکھتا ہوں، میرے تو حقوق کچھ الگ تھلگ ہیں، میں تو بڑا
اعلیٰ انسان ہوں، میں تو اللہ میاں کے منہ سے پیدا ہوا ہوں، یہ باقی تو اللہ میاں کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اس طرح کی سوچ پیدا کر لے۔ نہیں، اس کو ایک ذمہ دار بنایا گیا کہ وہ اپنی رعایا کی کیا کرے، حفاظت کرے، اپنی رعایا کے حقوق پورے کرے، کھانا پینا ہے، معاش ہے ان کا، ان کے لیے عدل ہے، ان کے لیے صحت ہے، ان کے لیے تعلیم ہے، جو ضروریات عوام کی ہو سکتی ہیں ان کو فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی اجتماعیت جب وجود میں آئی میاں بیوی اور اولاد کے سلسلے میں، تو اس چھوٹی سی اجتماعیت کا سربراہ قرآن کہتا ہے مرد ہے۔ مرد کو ہم نے سربراہ بنایا، قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے نگران اور ذمہ دار بنایا عورتوں پر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اخراجات سارے مرد کے ذمے ہیں، جتنا بھی خرچ کما کر لانا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، وہ مرد کے ذمے ہے۔ تو ظاہر ہے جو خرچ کر رہا ہے، جو کما کر لا رہا ہے، اسی کو ہی سربراہ بنانا مناسب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر عقل سمجھ زیادہ ہوتی ہے بنسبت عورت کے، اس کے جسم میں سختی اللہ نے رکھی ہے، طاقت و قوت رکھی ہے، کئی اعتبار سے مرد ہی اس قابل تھا کہ اس کو گھر کا سربراہ بنایا جاتا۔ اس کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، ایک گنا فضیلت ہے، حقوق بھی برابر ہیں۔ یہ فضیلت اس نگرانی کے حوالے سے ہے، سربراہی کے حوالے سے ہے، گھر کی ذمہ داری کے حوالے سے ہے کہ جو مردوں پر زیادہ ڈالی گئی ہے کہ انہوں نے گھر کی نگرانی کرنی ہے، بچوں کی نگرانی کرنی ہے، عورت کی نگرانی کرنی ہے، کوئی دشمن کسی قسم کی خرابی نہ پیدا کرے۔ تو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو اللہ غالب ہے اور اپنے تمام احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی۔ یہ طلاق کا ایک مسئلہ بیان ہوا، اگلے رکوع میں مزید طلاق کے حوالے سے جو دوسرے مسائل تھے اور اس زمانے میں جو خرابیاں موجود تھیں ان کو قرآن نے بیان کی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔